عزیز ساتھیوں، دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ بڑا مشہور قول ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ آپ جو کچھ اس دنیا میں بیجیں گے وہی آپ آخرت میں کاٹ لیں گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی۔ قیامت کے دن کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو کف افسوس ملیں گے اس بات پر کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش میں بھی ان اچھے لوگوں کے ساتھ مل جاتا اور بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ چونکہ انہوں نے اپنی دنیا کو اپنی مرضی سے گزارا ہوگا، اعمال کی طرف توجہ نہیں کی ہوگی اور آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ نہیں کیا ہوگا، تو وہ پریشان ہوں گے۔ اور زندگی اور موت، اس کا ایک بنیادی مقصد جو ہے اس کی تخلیق کا، وہ بھی اعمال کی خوبصورتی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت یہ اس لیے پیدا کی ہے کہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی زندگی با مقصد ہوتی ہے اور وہ اپنی آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، اچھے اعمال کی طرف بھاگتا اور دوڑتا ہے۔ لیکن شیطان ایسا ہمارے پیچھے پڑا ہے کہ اس نے ہمارے مقابلے، مسابقے اور تنافس کا جو میدان ہے وہ چینج کر دیا۔ آج ہمارا مقابلہ مال میں ہے، دولت میں ہے، اسٹیٹس میں ہے، بینک بیلنس میں ہے، آسائش میں ہے۔ آج ہمارے مقابلے یہ، حالانکہ اللہ نے اس کو کبھی بھی مقابلے کا میدان قرار ہی نہیں دیا۔ اللہ نے مقابلے کا میدان کسے قرار دیا؟ اللہ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جنت میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پہ بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، چہرے بڑے ان کے فریش، حشاش بشاش ہوں گے، یسقون من رحیق مختوم، مہر بند شراب ان کو پیش کی جائے گی، پلائی جائے گی، ختامہ مسک، کستوری کی اس کے اوپر مہر ہوگی۔ اللہ کہتا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ کس میدان میں؟ جنت کے میدان میں، آخرت کی کامیابی کا جو میدان ہے اس کے اندر مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التعدۃ فی کل شیء خیر الا فی عمل الآخرہ، ہر چیز، ہر کام اس میں ٹھہراؤ باعث خیر ہے، لیکن آخرت کے عمل میں ٹھہراؤ باعث خیر نہیں۔ اس میں ٹھہراؤ نہیں ہونی چاہیے، اس میں جلدی، تیزی، آگے بڑھنا، آگے نکلنا، کر گزرنا، انتظار نہ کرنا، یہ عمل جو ہے، یہ جو رویہ ہے، یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، یہ انسان کا آخرت کے لحاظ سے ہونا چاہیے، ہمارا یہ نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، حسن بصری کا قول ہے رحمہ اللہ، کہتے ہیں لوگوں المبادرہ، المبادرہ، جلدی کرو، جلدی کرو، جتنے اعمال جلدی جلدی کر سکتے ہو کر لو۔ فَإِذَا انقطعت الانفاس، جب تمہارے نفس منقطع ہو جائیں گے، سانس رک جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ انقطعت عنکم اعمالکم التي تتقربون بها الى اللہ، تو تمہارے وہ اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا جس کے ذریعے تم اللہ کا قرب حاصل کرتے، لہذا جلدی کرو، اپنے اعمال میں بھاگو، تیزی دکھاؤ۔ اور فرمایا رحم اللہ امرأ نظر الى نفسه وبكى على عدد ذنوبه، اللہ اس بندے پہ ضرور رحم فرمائے جو اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنی غلطیوں پہ رو پڑتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اعمال صالح کی طرف لپک آتا ہے، وہ بڑا ہی رحم والا آدمی ہے، اللہ نے اس کے اوپر رحم کر چھوڑا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں انما نعد لهم عدا، یہ جو ہم نے تمہیں زندگی کی مہلت دی ہے نا، اس کا ایک ایک لمحہ ہم اسے گن رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جو چیز گنی جائے وہ باقی رہتی ہے، وہ تو ختم ہوتی ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ایک لمحہ گن
تو اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے جو اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، جو اپنے اعمال کی طرف بڑھ جاتا ہے، جو نیکیوں کی طرف مگن ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے کے اوپر رحم کرتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، نیکیوں میں یہ جلدی، نیکیوں کے اندر بڑھ جانا، اس کا اللہ نے ایک بہت شاندار موسم اب ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ بہت شاندار موسم ہے۔ رمضان مبارک گزرا، بڑا اچھا موسم تھا نیکیوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور ہمیں موسم دینے جا رہے ہیں، عشرہ ذوالحجہ۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن یہ میرے بھائیوں نیکیوں کا موسم ہے۔ اب اپنی سستیاں چھوڑ دیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ اب ہم نے نیکیاں کرنی ہیں۔ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ بڑے بڑے مفسرین، امام مجاہد بن جبر، قتادہ بن دعامہ، الضحاک اور مسروق رحمہم اللہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں لیال عشر، 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دن بڑے قیمتی ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ایام معدودات میں اللہ کو یاد کرو۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کرو۔ ایام معلومات سے مفسرین نے مراد لیے عشرہ ذوالحجہ، اور ایام معدودات سے مفسرین نے مراد لیے ایام تشریق۔ یہ یکم ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک یہ بڑے قیمتی دن ہیں، اور ان میں پہلے 10 دن تو کمال کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، جتنے بھی دن ہیں ان سب میں کوئی بھی ایسا دن نہیں جس کے اندر آپ کوئی بڑے سے بڑا عمل کریں، ایون جہاد کریں، تو اس دن کا عمل ان 10 دنوں کی کسی چھوٹی نیکی کا بھی مقابلہ کر سکے، کوئی نہیں۔ الا رجل خرج بمالہ ونفسہ فلم یرجع بشیء من ذلک، ہاں جو شہید ہو گیا، مال بھی لے کر گیا، جان بھی لے کر گیا، شہید ہو گیا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ باقی آپ باقی ساری دنوں میں 365 دنوں میں جتنے مرضی کام کر لیں، اور ان 10 دنوں میں آپ کی نیکی، آپ کا صدقہ، دیکھیں نا یہ 10 دن میں ساری باتیں جمع ہو جاتی ہیں، روزہ، قربانی، صدقہ، ہر چیز جمع ہو جاتی ہے۔ فرمایا ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور انہی دنوں میں ایک دن ہے یوم عرفہ، 9 ذوالحج، بڑا کمال کا دن ہے۔ دین مکمل ہوا اس دن۔ یہود کہتے تھے، عمر فاروق کہتے ہیں کہ یہودی ہم سے کہتے تھے کہ تمہارے اوپر ایک آیت اتری ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر اترتی تو ہم اس کو اپنے لیے عید بنا لیتے اس دن کو جس دن آیت اتری تھی۔ پوچھا کون سی آیت؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت، یہ ہم مراد لیتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا مجھے پتا کہ یہ کون سا دن تھا۔ کہتے ہیں یہ عرفہ کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا، جمعہ کا روز تھا، اور یہ آیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتری تھی، اور وہ عرفہ کا دن 9 ذوالحج کا۔ اس دن ہمارا دین کیا ہوا ہے؟ مکمل ہوا ہے۔ اور عرفہ کا دن ہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، سب سے زیادہ۔ تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم عرفہ کے دن عبادت میں ہوں، اور عبادت بھی کون سی؟ قرآن پڑھ رہے ہوں، تلاوتیں کر رہے ہوں، اذکار کر رہے ہوں، صدقے کر رہے ہوں، روزے سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والسنۃ التي بعد، عرفہ کا دن، اس کا روزہ، مجھے اللہ سے کبھی امید ہے کہ اللہ اس سے تمہارے 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا، 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے۔ تو میرے بھائیوں یہ دن بھی آ رہا ہے۔ پھر قربانی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دن قربانی کا دن ہے، 10 ذوالحج کا۔ اس دن ہم کون سا کام کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد 11 ذوالحج، یہ بڑے قیمتی دن آ رہے ہیں۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کمال کی شفقت کی ہے لوگوں کے اوپر۔
کیسے؟ غور کریں. اللہ نے صاحب استطاعت کے اوپر حج کو کیا قرار دیا ہے؟ فرض. آپ میں سے ہر بندہ صاحب استطاعت ہے؟ نہیں ہے. اب جو صاحب استطاعت ہے وہ تو وہاں جا کے مزے لے گا عبادت کے. جو صاحب استطاعت نہیں ہے اللہ نے اس کے دل میں شوق تو پیدا کیا نا حج کا، لیکن جب اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اللہ نے اس کو بدلے میں یہ 10 دن دے دیے. بدلے میں کیا دے دیے ہیں؟ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا کوئی عمل عام دنوں کے جہاد سے بھی کیا ہے؟ بہتر ہے. اور جہاد حج سے کیا ہے؟ بہتر. تو مطلب آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں بلکہ اس پیکج سے فائدہ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عبادات انہوں نے وہاں جا کے کرنی تھیں اتنا ہی ان سے بڑا اجر اللہ تعالیٰ یہاں اپنے گھروں میں دے رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اجر کمانے والے تو بنے. ہم ان 10 دنوں کو بھی میرے بھائیوں یوٹیوب کی نظر کر دیتے ہیں، فیس بک کی نظر کر دیتے ہیں، اپنی مستیوں کی نظر کر دیتے ہیں. یہ 10 دن بھی ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ لا تطفئوا سرجکم لیالی العشر، لوگوں اپنے چراغ ان 10 راتوں کو بجھایا مت کرو. کیا مطلب ہے؟ یہ سعید بن جبیر اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے چراغ ان 10 دنوں میں بجھایا مت کرو. کیوں؟ راتوں کو جاگو. جیسے آپ لیلۃ القدر کی تلاش میں آخری عشرہ رمضان کا جاگتے ہیں نا جی، تو بالکل اسی طرح یہ عشرہ بھی آپ جاگیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ عبادات. تکبیرات کا اہتمام کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اس کا ورد کثرت کے ساتھ کریں. ان 10 دنوں میں 2 طرح کی تکبیرات کہی جاتی ہیں، ایک مطلق، ایک مقید. مطلق وہ تکبیریں ہوتی ہیں جو آپ نے پورے 13 دن کہنی ہے، یکم سے لے کر 13 ذوالحج کی اثر تک. اس کا کوئی وقت نہیں ہے، جب چاہے کہیں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم، یہ لوگ اتنی تکبیریں کہتے تھے کہ بازار گونج پڑتے تھے. ان کے ساتھ ساتھ لوگ تکبیریں کہتے تھے. اور اسی طرح میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو ان 10 دنوں میں اتنی تکبیر کہتے ہوئے سنا ہے یوں لگتا تھا جیسے سمندر کی موجیں چل رہی. تو ہماری تکبیرات کا معمولات کیا ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. ایک ہے مقید تکبیرات، یہ 9 ذوالحج کی فجر کے بعد شروع ہوتی ہیں اور 13 ذوالحج کی عصر تک رہتی ہیں. یہ ہر نماز کے بعد اذکار جب آپ کرتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد آپ ان تکبیرات کا کیا کریں؟ معمول بنائیں. عام عبادات میں صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں، نوافل، اشراق، تہجد، ان چیزوں کا اہتمام کریں. فرائض کی پابندی کریں، فرض نہ چھوڑیں. تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ کی نمازیں ہوں، مسجدیں بھر جانی چاہیے. اور فحش اور بد اعمالیوں سے پرہیز کریں. میرے بھائیوں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ یوٹیوب، فیس بک، ان کا استعمال اگر مناسب کریں تو ٹھیک ہے اور بڑے احتیاط سے کریں، لیکن ان دنوں میں ان کا استعمال کم سے کم کر دینا چاہیے. روزے، اگر کوئی بندہ 9 روزے رکھ سکے تو یہ بڑی کمال کی بات ہے. 9 ذوالحج کے پہلے روزے اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے، کبھی آپ نے نہیں چھوڑے. اگر آپ رکھ لیں تو یہ بہت ہی کیا ہے؟ بہترین عمل ہوگا. یہ ہے کام کرنے والے اشراء ذوالحجہ کے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. اب 2-3 باتیں جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ آپ سمجھ لیں. ظاہری بات ہے 2-3 دن کے اندر ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے گا. تو جنہوں نے قربانی کرنی ہے، جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن، زیر ناف بال، بغلوں کے بال وہ ابھی سے کاٹ لیں. یہاں تک کہ اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی صفائی کا اہتمام کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی یہ قربانی کرنا چاہے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، اپنے ناخن اور اپنے بال وغیرہ وہ نہ کاٹے. تو یہ کر لیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا، وہ اپنے بچے کے ناخن کاٹ رہی تھی، بال کاٹ رہی تھی ان دنوں میں. تو فرمایا اللہ کی بندی اگر تو ان 10 دنوں میں رک جاتی تو یہ بہت اچھا ہوتا. اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اس بات کا پابند کریں کہ وہ بھی اپنے ناخن اور بال وغیرہ کیا کر لیں،
جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ 10 یعنی یکم ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنی یہ صفائی وغیرہ کر لیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جس کے پاس قربانی نہیں ہے، طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے اللہ نے ایک پیکج رکھا ہے۔ سنن نسائی ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس قربانی ہو ہی نہ وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا وہ یہ کرے کہ عید والے دن اپنے ناخن کاٹ لے، اپنے بال کاٹ لے، اپنی مونچھیں تراش لے اور اپنے زیر ناف بال کاٹ لے۔ فرمایا فذالک تمام اضحیتہ، یہ اس کی پوری قربانی کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا پیکج ہے۔ اب اس میں بعض لوگ ایک مسئلہ پوچھنا جی اس کا مطلب ہے جس نے قربانی نہیں کرنی اس نے 10 تاریخ کو یہ بال وغیرہ کاٹنے ہیں تو وہ ان 10 دنوں میں پابندی کرے؟ تو اس مسئلے میں صحیح بات یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اگر وہ کاٹنا چاہے تو کاٹے، نہیں کاٹنا چاہے تو نہ کاٹے۔ لیکن اگر اس نے فضیلت حاصل کرنی ہے تو فضیلت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 ذو الحجہ کو کیا کرے؟ اپنے بال وغیرہ کاٹے تاکہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد قربانی کے مسائل میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، یقیناً آپ لوگ قربانی کے جانور خرید رہے ہیں، اس میں کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے لا تذبحوا الا مسنہ، جانور 2 دانت والا ہونا چاہیے، 2 دانتا جسے ہم دوندا جانور کہتے ہیں۔ اب وہ کون سا جانور ہوتا ہے؟ جس کے سامنے کے 2 دانت گر جائیں اور اس کی جگہ پہ نئے آنا شروع ہو جائیں یا آ جائیں، اس کو ہم 2 دانتا جانور کہتے ہیں۔ 2 دانتا جانور کے علاوہ کسی بھی جانور کی قربانی جائز نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گھر کا پالا ہوا ہے، گرنے والے ہیں، ہل رہے ہیں، قربانی کو نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ ہاں 2 شکلیں ہیں، مارکیٹ میں 2 دانتا جانور مل نہ رہا ہو یا مل تو رہا ہو، آپ کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں، پھر آپ کھیرا جانور کر سکتے ہیں 1 سال کا، وہ بھی بھیڑ کا، کسی اور جانور کا نہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے الا یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظأن، اگر تمہارے اوپر مشکل پڑ جائے تو پھر تم بھیڑ کا کیا کر سکتے ہو؟ کھیرا کر سکتے ہو۔ اسی ضمن میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان نستشرف العین والاذن، قربانی کا جو جانور ہے اس کے کان اور اس کی آنکھ اچھی طرح دیکھ لو، بہنگا نہ ہو اور اس کی آنکھوں میں کوئی عیب نہ ہو، اس کے کان میں کوئی عیب نہ ہو۔ بعض روایات آتی ہیں جو ہیں تو گرچہ ضعیف لیکن مسئلہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کان اچھی طرح دیکھو۔ اور روایتوں میں آتا ہے وہ لمبائی میں چرے ہوئے نہ ہو، چوڑائی میں گول سوراخ نہ ہو، چرے ہوئے نہ ہو، آگے پیچھے سے کٹے ہوئے نہ ہو، اس طرح کے جانور اگر ہوں تو ان کو قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، بِأَعْظَمِ الْقَرْنِ حدیث کے الفاظ ہیں۔ بعض اوقات سینگ کا خور اتر جاتا ہے، سینگ نہیں ٹوٹتا، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کا میرے بھائیوں آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ کانا نہ ہو، اسی طرح لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو اور اتنا لاغر نہ ہو کہ ہڈیوں میں بالکل گودا ہی کوئی نہ ہو، ایسا جانور قربانی کے لیے نہ کریں۔ یہ قربانی سے آیا پہلے موجود ہوں یا بعد میں پیدا ہو جائیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ لوگ بار بار یہ پوچھتے ہیں خسی ہونا، کہ جانور خسی ہو تو پھر یہ عیب نہیں ہے، اس کو ہم ایک عیب سمجھتے ہیں، لیکن قربانی سے جو عیوب مانے ہیں، رکاوٹ ہیں، ان میں یہ عیب بیان نہیں ہوا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی جانور کیا ہے۔ دم کٹا ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کباہت والی بات نہیں ہے۔ تو یہ کچھ ضروری احکامات تھے جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان 10 دنوں میں بہترین طریقے سے عبادات میں وقت لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ ہم عبادات کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو قربانی ہے اس کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔